السلام علیکم۔ بلو روم کے حوالے سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بلو روم کی مختلف مشینز میں فیڈنگ کے لیے یا پھر اوپننگ کے لیے جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم کلیننگ کے لیے جو میکانزم استعمال ہوتا ہے، جس طرح کی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپننگ اور کلیننگ کے لیے کلیننگ بلو روم کے اندر جن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کو سمرائز کریں گے۔ تو کلیننگ کے لیے جو ڈیوائسز بلو روم میں استعمال ہوتی ہیں ان کو گریڈز کہتے ہیں۔ گریڈز جو ہیں یہ مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ اس امیج میں جو کہ ریٹر کے مینول آف اسپرنگ سے لیا گیا ہے، اس میں آپ کو مختلف طرح کی گریڈز نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک سلاٹڈ میٹل کی شیٹ نظر آ رہی ہے کہ میٹل کی شیٹ ہے، اس کے اندر سلاٹس بنی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ایک میٹل کی شیٹ جو ہے اس کے اندر پرفوریشنز یا ہولز نظر آ رہے ہیں۔ تو اوپننگ کے دوران جب مٹیریل اس کے اوپر سے، اس سرفس کے اوپر سے فلو کرتا ہے، تو اس اوپننگ میں سے جو ہیویئر امپیورٹیز ہیں، ٹریش پارٹیکلز یا ڈسٹ وغیرہ، وہ یہاں سے ریموو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹرائی اینگولر شیپ کی بارز ہیں، گریڈز ہیں، ایک اس طرح کی ہوتی ہیں۔ پھر اینگلڈ بارز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور پھر اس یہاں پہ ایک مارٹ نائف یا بلیڈ ٹائپ ڈیوائس نظر آ رہی ہے۔ ان میں سے جو یہ سلاٹڈ شیٹ یا پرفوریشنز کے ساتھ شیٹ ہے، یہ آج کل یوز نہیں ہوتی، پرانی مشینوں میں یہ استعمال ہوتی تھی۔ آج کل جو زیادہ تر استعمال ہونے والی ڈیوائس ہے وہ یہ ٹرائی اینگولر گریڈ بارز ہیں، جو کہ مارٹ نائف کے ساتھ کمبینیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اینگلڈ بارز بھی کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے بلو روم کے آبجیکٹیوز میں یا اب تک کی بلو روم کی ویڈیوز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اوپننگ اور کلیننگ یہ دو مین پرائمری فنکشن ہے بلو روم کے۔ تو اب جس مشین میں اوپننگ ہو رہی ہوگی اسی میں کلیننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلیننگ کے لیے گریڈ بارز ہیں یہ اوپننگ ڈیوائس کے ساتھ کمبینیشن میں کام کرتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اوپننگ کے لیے جو رولرز ہوتے ہیں، مختلف رولرز جو ہم نے اسٹڈی کیے ہیں، ان کے ساتھ کمبینیشن میں یہ ایک مشین کے اندر انسٹالڈ ہوتے ہیں۔ یہ اوپر اوپننگ رولر نظر آ رہا ہے، اور اس کے نیچے یہ گریڈ بارز انسٹالڈ ہیں۔ تو ان کے ساتھ کمبینیشن میں یہ کام کرتی ہیں، اور کسی بھی جو اوپننگ رولر ہے اس کا 1/4 سے لے کے 1/2 تک جو سرفس ہے وہ گریڈ بارز آکوپائی کر سکتی ہیں ان کے اوپننگ رولر کے نیچے۔ تو جو اوپننگ جو کلیننگ کا ایکشن ہے تو اس کا لیول ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کراس سیکشنل شیپ آف دا بار کیا ہے، کہ یہ جو گریڈ بارز ہیں یہ کس ٹائپ کی لگائی ہوئی ہیں، اوورال ایریا آف دا گریڈ بارز کیا ہے، گریڈ بارز کا ایریا کتنا ہے، گیپ بٹوین دو ایلیمنٹس جو ہیں گریڈ بارز کے، ان دونوں کا درمیان جو ڈسٹینس ہے، جو گیپ ہے، وہ کتنا ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور اینگل آف دا بارز ود رسپیکٹ ٹو اوپننگ ڈیوائس، کہ اوپننگ ڈیوائس یا رولر کے لحاظ سے ان کا جو اینگل ہے وہ کتنا ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ اینگل یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپننگ رولر ہے، اور اس کے نیچے یہ گریڈ بارز کے 3 مختلف اینگل ایڈجسٹ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اینگل کو ایڈجسٹ کرنے سے جو گیپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ ایریا ہے جو ایک بار کا نظر آ رہا ہے، اور ایک 2 بارز کے درمیان ڈسٹینس ہے، یہ دونوں ان کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بار کا ایریا کتنا ہے، پھر 2 بارز کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے، اینگل کتنا ہے، ان کے اوپر جو کلیننگ کا جو ایکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ بارز جو ہیں وہ کلوزڈ نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ اوپنڈ ہیں، اور یہاں پہ اوپننگ کے ساتھ ساتھ اینگل بھی ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو گریڈز ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بلو روم کے اندر بلو روم کی مختلف مشینز میں جو فیڈنگ ڈیوائسز ہیں یا اوپننگ ڈیوائسز ہیں یا کلیننگ ڈیوائسز ہیں یہ کمبینیشن میں کام کرتی ہیں، تو جو علیحدہ علیحدہ ہم نے ڈیوائسز پڑھی ہیں فیڈنگ کے لیے، اوپننگ کے لیے یا پھر کلیننگ کے لیے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ علیحدہ علیحدہ مشینز میں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ایک ہی مشین کے اندر ان کا ایک کمبینیشن کام کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی مشین کو مٹیریل کسی نہ کسی طریقے سے فیڈ بھی کرنا ہے، جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ فری فلائٹ موڈ نظر آ رہا ہے، اور پھر اس مٹیریل کو مشین کے اندر کسی ایلیمنٹ نے اوپن کرنا ہے، اوپننگ کے بعد اس کی کلیننگ کرنی ہے، کلیننگ کے لیے گریڈ بار استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تینوں اسمبلیز جو ہم نے علیحدہ علیحدہ ڈسکس کی ہیں یہ کمبینیشن میں کسی مشین کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اوپننگ اور کلیننگ پھر کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہم نے اوپننگ کے لیے جتنی ڈیوائسز پڑھی ہیں تو کس ٹائپ کی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سپیڈ آف اوپننگ ڈیوائس کیا ہے کہ رولر کی سپیڈ پہ گھوم رہا ہے، ٹائپ آف فیڈ کیا ہے کہ فیڈنگ کا انداز کیا ہے، کہ گرپڈ یا کنٹرولڈ فیڈنگ ہے یا پھر فری فلائٹ موڈ ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اور دوسرا جو سٹرائکنگ ایلیمنٹس ہیں یا پنز ہیں رولرز کے اوپر
وہ فائبرز کے اندر کتنا پینیٹریٹ کرتی ہیں. پھر گیپ یا ڈسٹینس بٹوین اوپننگ اینڈ فیڈ رولر کے اوپننگ اور فیڈ رولر جو ہے جیسے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اوپننگ اور فیڈ رولر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے یہ بھی اوپننگ کے ایکشن کی انٹینسٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے. پھر ٹائپس آف گریڈز کہ کس طرح کی گریڈ انسٹال کی گئی ہے. ایریا آف دا گریڈ کتنا ہے. گریڈ کی سیٹنگ جس میں گریڈ ٹو گریڈ ڈسٹینس ایک ایلیمنٹ کا دوسرے ایلیمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے جو ڈسٹینس ہے وہ اور اس کا جو اینگل ہے اوپننگ رولر کے ساتھ وہ کتنا ہے. لیول آف اوپننگ آلریڈی جس مشین کے اندر ہم ایڈجسٹمنٹ کی کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بلو روم لائن کے کس پوزیشن پہ ہے اس تک پہنچتے پہنچتے آلریڈی مٹیریل کتنا اوپن ہو چکا ہے. تھکنس آف دا فیڈنگ ویب کہ جو ویب آپ فیڈ کر رہے ہیں وہ کتنی تھک ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرے گا. جو زیادہ تھکر بیٹ اگر فیڈ کی جائے گی تو اس کا ڈگری آف اوپننگ کم ہو جائے گی, کلیننگ کم ہو جائے گی. پوزیشن ان دا بلو روم لائن, بلو روم لائن کے اندر کسی مشین کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرے گا کہ انٹینسٹی آف اوپننگ ایکشن کتنی رکھنی ہے, کلیننگ کتنی رکھنی ہے. تو یہ مین فیکٹرز ہیں جو کہ بلو روم کے اندر اوپننگ اور کلیننگ کے ایکشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم نئے یا پرانے بلو روم لائن کی جو کمپیریزن ہے وہ کریں گے کہ پرانی بلو روم لائنز کن مشینز کے اوپر مشتمل ہوتی تھی اور آج کل نئی بلو روم لائنز جو ہیں ان کے اندر بلو روم کیسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نئے اور پرانی بلو روم لائنز کی جو ڈیفرنٹ مشینز ہیں امپورٹنٹ مشینز ان کو علیحدہ علیحدہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو.